غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع پونچھ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بالا کوٹ میں رات بھر جاری رہنے والی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ علاقے میں اپنے مظالم کو انتہا پر پہنچا دیا ہے اور وہ عسکریت پسندی کے انسداد کے نام پر کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت کارروائیوں میں شہید کر رہی ہے۔ پونچھ میں نوجوانوں کے قتل اور جموں کے مسلم اکثریتی اضلاع میں بڑے پیمانے پر جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران عملائی جا رہی گرفتاریوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی طرف عالمی برادری اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کو اپنی توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ انہوں نے شہید نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے تنازع کشمیر کی بنیادی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دنیاسنا ضلع راجوری کے علاقے ڈھانگری میں بھارتی پولیس نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران کم از کم 18 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے نوجوانوں کی غیر قانونی گرفتاری کا جواز فراہم کرنے کے لیے انہیں عسکریت پسند قرار دیا۔ بھارتی فوجیوں نے ڈوڈا اور کشتواڑ کے اضلاع میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں انجام دیں۔ اس دوران انہوں نے گھروں میں گھس کر مکینوں کو ہراساں کیا اور شناخت ثابت کرنے کے نام پر انہیں توہین و تذلیل کے مراحل سے گزارا۔ دوسری طرف مودی حکومت نے جموں خطے میں ولیج ڈیفنس گارڈز کے نام پر ہندوتوا دہشت گردوں میں ہتھیاروں کی تقسیم کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ راجوری کے ڈپٹی کمشنر وکاس کنڈل نے جرلان گاؤں میں دہشت گردوں کو بندوقیں اور کارتوس خود فراہم کیے۔ ایک سرکاری عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ بھارتی پولیس اور فوج کی جانب سے نام نہاد ولیج ڈیفنس گارڈز کو ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما علی محمد ساگر نے جموں کے علاقے بھان میں ایک پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نئی دلی سے چلائی جانے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کی پراکسی حکومت کو مقبوضہ علاقے میں بد انتظامی کی بدترین شکل قرار دیا۔